پر بڑا زور دیا جاتا ہے، توازن پر بڑا زور دیا جاتا ہے، تو حقیقت میں اعتدال کسے کہتے ہیں؟ توازن حقیقت میں کس طرح برقرار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک اعتدال کا تعلق ہے یا توازن کا تعلق ہے عدل سے ہے نا، یعنی اس کا مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز بالکل جو ہے نا وہ کھائی میں پڑی ہو اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ اوپر بیلنس کر دیا جائے، اور جو آسمانی ان حدوں کو چھو رہی ہے اس کو نیچے لا کر بالکل جو ہے نا وہ برابر کر دیا جائے، اس کو اعتدال نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ ظلم کہا جاتا ہے۔ اعتدال کا اصل میں مطلب یعنی یہی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ یا وضع الشیء علی موضعہ، یعنی اعتدال کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جو چیز جس لائق ہے اسے اسی حیثیت میں اس کو رکھنا ہے۔ جو چیزیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی مثالیں بھی جو ہے نا یہ امامہ سر پہ رکھنے کا ہے، اس کو اعتدال نہیں کریں گے، اس کو جو ہے نا کمر کے ساتھ باندھ کے یا جو اس کو، اس وجہ سے کہ غیر عادلانہ جو ہے وہ طریقہ کار رہے گا۔ اسی طرح ہے اعتدال کا مفہوم بھی۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے وہ شرف دیا ہے، اللہ نے وہ عزت دی ہے، اللہ نے وہ احترام دیا ہے، ان کے اس سلسلے کو نیچے لا کر، اور جن کا کوئی نہ تاریخی پس منظر ہے، نہ دینی پس منظر ہے، نہ اعتقادی پس منظر ہے، نہ اس کا جو ہے نا وہ علمی پس منظر ہے، نہ تحقیقی پس منظر ہے، اس کو لے آ کر اوپر ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ملا دیں، اس کو اعتدال نہیں کہتے ہیں۔ اعتدال کا رستہ وہی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بالکل کہ سب سے بہترین، اور ہم امت وسط ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم اعتدال کے قائل ہیں، ہم توازن کے قائل ہیں، ہم ایک محوریت کے قائل ہیں۔ اور اس توازن کو کون بحال رکھے گا؟ جس نے اس مزاج کو بنایا، جس نے اس طبیعت کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کی یہ ساری اقدار کو بنایا، وہ بتائے گا کہ اصل میں جو ہے نا وہ توازن کی معیار کیا ہے۔ اور وہ توازن آپ کشتی کو ایک جیسے نہ دیکھیں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مثل اہل بیتی، اس وجہ سے یہ اس تناظر میں آپ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جب اعتدال بحال کرنے والے ایک کے جو ہے نا وہ اعتدال کرتے کرتے 73 بن جائیں گے، یعنی میرے اس اسلام کا ہر کہے گا ہم تو متوازن ہیں جی، ہم تو اعتدال کے قائل ہیں، یعنی وہی اعتدال کے قائل ہونے والے کوئی 71 ہو جائے گا، کوئی 72 ہو جائے گا، اور فرمایا میری امت کے ستفترق امتی، یہ جو میری امت ہے اس اسلام کے گویا کیا ہے، اس اسلام کے 73 اسلام ہو جائیں گے۔ بہت بڑی جو ہے نا کنفیوژن ہے، یعنی ایک لیڈر کا کام، ایک پیشوا کا کام، ایک مقتدا کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ خطرے کو بتا دے، بلکہ خطرے کو تدارک کے لیے، خطرے کو نمٹنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بتاتا جائے۔ یعنی اس ایک اسلام کے جب 73 اسلام ہو جائیں گے تو میں تمہیں ٹائٹلنگ دے رہا ہوں، میں تمہیں اس موضوع کو بتا رہا ہوں، میں تمہیں اس حد اعتدال کو بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اس پہ دیکھنے رہنا۔ اسلام کی مختلف شکلیں صورتیں بن جائیں گی، بنو امیہ کے اسلام الگ ہو جائے گا، وہ ایک کشتی الگ بن جائے گی، بنو عباس کی الگ بن جائے گی، یزیدی کشتی الگ ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہ کشتی تمہارے لیے اعتدال اور راہ نجات اور سالویشن کا سبب بنے گی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن کی اصل حقیقتوں کی جو نمائش ہوتی ہے، ایگزیبیشن ہوتی ہے ان فضائل کی، ایٹریبیوٹس کو جو بتایا جاتا ہے، نقطہ اعتدال کو اللہ کے حبیب کے بانی اسلام کے گھر سے دیکھنا پڑے گا۔ ان کے در پہ آنے والے کو جو حقیقی معنوں میں ہیں، ان پہ ایمان لانے والے ہیں، ان پہ دیکھنا پڑے گا، تب جا کر ایک انسان یہ جو کشتی اسلام ہے سبحان اللہ، بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین آپ نے سنا کہ اعتدال کا مطلب یہ نہیں کہ جو بالکل نیچے ہے اس کو اوپر لے آئیں، اور جو اوپر ہے اس کو نیچے لے آئیں اور برابر کر کے کہیں کہ ہم جناب توازن برقرار کرتے ہیں۔ خدا کے بندے، اعتدال اس وقت انسان کا بگڑ جاتا ہے، توازن اس وقت بگڑ جاتا ہے جب مدار اور محور اور مرکز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو باہم تمسک کے لائق سمجھ کر عملاً تمسک نہیں کیا، ان کا توازن بگڑ گیا، وہ معتدل نہیں رہے۔ اب اعتدال جن کا نہیں ہے، جو معتدل نہیں ہے، انہوں نے گزشتہ دنوں یہ الزام لگایا، ان کے کسی ایک بہت زیادہ سرشناس اور معروف اور نامور شخص نے ٹی وی پر بیٹھ کر کے اور لاکھوں انسانوں کو
ایک طرح بیوقوف بنایا کہ اصل میں شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ معتدل نہیں ہے، جس طرح سے اہل سنت کے اندر بھی خوارج کا ایک رنگ جو ہے وہ پڑنے لگا ہے۔ تو دونوں جگہ سے انتہا پسندی آئی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں بڑے معتدل ہو کر بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر الزام جو لگایا گیا کہ جو علی کے شیعہ ہیں وہ معتدل نہیں ہیں، اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں سے بڑے سارے حوالے دینے کے بعد اگرچہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ مدار گفتگو اہل تشیع کی کتابوں پر ہوگی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ایک حوالہ نہج البلاغہ کا دیا اور اس سے یہ کوشش کی کہ دنیا کو یہ میسیج دیں کہ جو علی کر رہے ہیں، جو علی کو فالو کر رہے ہیں، وہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ میرے بھائی، علی کو اگر حق مان لو نا تو حق کا 1000 مرتبہ ذکر کرو، اعتدال سے وہ ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ جو خود محور اور مرکز کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور بار بار مرکز اور محور کی بات کر رہا ہے اور اس کی یاد تازہ کر رہا ہے، وہ اعتدال سے ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر علی کو چھوڑ کر کسی اور کو علی سے بڑا بنا لیتا ہے، وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے وہ جو حوالہ دیا اور اس پر ایک عجیب و غریب جملہ کسا کہ آج زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ ترجموں پر گزارا کر رہے ہیں۔ میں نے کینیڈا میں جناب اپنے کسی شاگرد کو بھیجا کہ جا کر کے نہج البلاغہ کی وہ شرح لے کر آؤ جو فیض الاسلام نے لکھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے مطالعے میں اگر کوئی ایک شرح تھی نہج البلاغہ کی تو آپ کینیڈا میں بھی جا کر وہی چاہتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو، اور جب وہی شرح نہیں ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج کل اس طرح کی شرح نہیں ملتی جو بہت پرانی ہے اور ترجمہ ملتا ہے، اور اس کو لکھنے والے مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، وہ ترجمہ ملتا ہے کہ جس ترجمے کو میں نے جب دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، آپ ذرا اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس طرح قرآن مجید کی ہزاروں سینکڑوں تفسیروں کی کتابیں آ گئی ہیں، اسی طرح نہج البلاغہ کی بھی سینکڑوں شرح لکھی جا چکی ہے۔ آپ کو خبر نہیں، آپ پرانی ایک شرح کو لے کر کے سمجھتے ہیں کہ وہی ایک اتھینٹک ہے، باقی بہت ساری اور بھی شرح ہیں جن پر شاید آپ کی نظر بھی نہیں گئی ہوگی، لیکن ہم نے کہا آپ کی تسلی کے لیے آپ نے جو مانگی تھی وہ آج ہدایت ٹی وی دکھائے۔ یہ نہج البلاغہ ہے فیض الاسلام کی شرح اور ترجمہ کے ساتھ، اس کو دیکھ لیں۔ اس وقت یہاں پر نہج البلاغہ کے نہ ملنے، اس نسخے کے نہ ملنے پر انا للہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جہاں سے مانگا گیا تھا نا وہ ایک اردو سپیکنگ لوگوں کا ادارہ تھا، اور اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے اردو کا ترجمہ ہی سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ انگریز جو شیعہ ہوئے ہیں ان کا ایک سینٹر ہے، ان کے پاس جاتے تو انگریزی میں آپ کو نہج البلاغہ ملتی، اگر آپ ایرانیوں کے پاس جاتے تو شاید یہ فارسی والا ترجمہ آپ کو مل جاتا۔ آپ عجیب و غریب بات کریں، لوہا چاہتے ہیں لیکن دکان میں جاتے ہیں گروسری کے کہ گروسری میں لوہا آپ کو مل جائے، وہاں کیسے ملتا؟ اس لیے بہرحال ہم آپ کی کسی اس سوچ پر تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے یہ نہج البلاغہ ہے جو فیض الاسلام کا ترجمہ شدہ اور شرح شدہ ہے۔ اس نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 127 کی ایک عبارت کو لے کر آپ نے جو تصرف کیا اور جو معنی میں دخالت کی اور جو مولا کے کلام کو اپنے معنوں کا لباس پہنایا، وہ قابل شرم ہے، یقیناً شرم آور ہے۔ میں آپ کی